دوستو، کچھ قبریں خاموش نہیں ہوتی، کچھ لاشیں سوتی نہیں، اور کچھ غلطیاں صرف معاف نہیں ہوتی۔ آج کی کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جس نے ایک لاش کو جگا دیا، اور پھر وہ لاش اس کے پیچھے زندگی بھر چلتی رہی۔ کہانی کا عنوان ہے لاش کا انتقام۔ میرا نام احمد ہے، اور جو کچھ میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے۔ آج بھی لکھتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ وہ رات ایک عام سی رات تھی۔ میں اور میرے 3 دوست کامران، فیصل اور عدنان شہر سے باہر کیمپنگ کے لیے نکلے۔ ایک ویران علاقہ، جنگل اور ساتھ ایک پرانا قبرستان۔ کامران نے ہنستے ہوئے کہا، یار، لوگ کہتے ہیں یہاں رات کو عجیب آوازیں آتی ہیں۔ فیصل ہنس پڑا، بس کر، یہ سب ڈرامہ ہے۔ ہم نے خیمہ لگایا، آگ جلائی، لیکن جیسے جیسے سورج ڈوبا، ہوا میں کچھ بدل گیا۔ رات گہری ہوتی گئی، اور 2 بجے اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ کوئی رو رہا تھا، عورت کی آواز، لیکن ایسی چیخ جیسے کسی کو زندہ جلایا جا رہا ہو۔ میں نے کامران کو ہلایا، تم نے سنا؟ وہ خاموش ہو گیا۔ ہم سب خیمے سے باہر نکلے۔ آواز قبرستان کی طرف سے آ رہی تھی۔ عدنان بولا، چلو دیکھتے ہیں۔ میں نے روکا، پاگل ہو گئے ہو؟ لیکن وہ چل پڑے، ٹارچ لے کر قبرستان میں داخل ہوئے۔ ٹوٹے ہوئے کتے، بوسیدہ قبریں، اور ایک بدبو۔ پھر ہم نے دیکھا ایک قبر تازہ کھولی ہوئی، مٹی باہر بکھری ہوئی، جیسے کسی نے اندر سے کھودی ہو۔ فیصل کی آواز کانپ گئی، یہ کیا ہے؟ اچانک قبر سے ایک ہاتھ باہر نکلا، سڑا ہوا، لمبے ناخن خون سے بھرے ہوئے۔ ہم چیخ اٹھے، اور پھر وہ باہر آئی، ایک عورت نہیں، ایک لاش، آدھا چہرہ سڑا ہوا، ایک آنکھ لٹکی ہوئی، سفید کپڑے خون اور مٹی سے بھرے۔ اس نے منہ کھولا، زبان نہیں تھی، صرف ایک کالا سوراخ جس سے کیڑے رینگ رہے تھے۔ میں چیخا، بھاگو! ہم بھاگے، لیکن وہ ہم سے زیادہ تیز تھی۔ عدنان پیچھے رہ گیا۔ احمد، مدد کرو! میں نے موڑ کر دیکھا، وہ لاش عدنان کے اوپر تھی، اس کے ناخن، عدنان کے چہرے میں خون کی چیخیں۔ کامران واپس بھاگا۔ نہیں، میں چیخا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ چیز کامران کی طرف مڑی، اس کا منہ غیر انسانی حد تک کھل گیا، اندر سے سیاہ، اور پھر میں یہ بیان نہیں کر سکتا۔ میں اور فیصل بھاگتے رہے، خیمے تک پہنچے۔
गाड़ी की तरफ देखा। मेरे कदम वहीं जम गए। टायर कटे हुए थे। शीशे पर खून से लिखा था, तुमने मेरी नींद खराब की, अब तुम सोओगे हमेशा के लिए। फैसल रो रहा था। अचानक वो फिर नजर आई, इस बार रेंगती हुई। रीढ़ की हड्डी टूटी हुई, लेकिन वो फिर भी आ रही थी। फैसल भागा, मैं भी। अचानक एक चीख। फैसल खाई में गिर गया। मैंने नीचे देखा, वो खाई नहीं थी, वो लाशों का ढेर था। सैकड़ों लाशें, सब हरकत कर रही थी। वो फैसल को नोच रही थी। मैं भागा। एक पुराना मंदिर नजर आया। अंदर घुसा, दरवाजा बंद किया। खामोशी। फिर खक खक खक। अहमद, दरवाजा खोलो। मैं रुका। चली जाओ, तुमने मेरी कब्र खोली, अब मैं तुम्हारी खोदूंगी। दरवाजा हिलने लगा। फिर खामोशी। सुबह हो गई। मैं भागा। पुलिस आई। मेरे तीनों दोस्त मर चुके थे। कहा गया जंगली जानवर, लेकिन मैं जानता हूं सच किया था। और कहानी यहां खत्म नहीं होती। कल रात मैंने अपनी खिड़की के बाहर इसी औरत को देखा। अब वो मेरे घर को जानती है। हर रात ठक ठक ठक। लेकिन आज आवाज दरवाजे से नहीं आई, वो मेरे कमरे से आई। मैंने मुड़कर देखा, वो मेरे बिस्तर के नीचे से रेंग रही थी। सिर्फ खोपड़ी बाकी थी और वो मुस्करा रही थी। मिल गए तुम। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बात सिखाती है, कुछ जगहें छेड़ने के लिए नहीं होती, कुछ लाशें जगाने के लिए नहीं होती, और कुछ गलतियां जिंदगी भर पीछा करती है। अगर आपको ऐसी खौफनाक कहानियां पसंद हैं जो नींद चुरा ले, तो सुनो कहानी प्लस को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल कहानियां नहीं सुनाता, ये डर जिंदा कर देता है।